بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم اللہم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ احباب جی وقار چند دن قبل ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا جس کے اندر ہمارے مسلک کے حقہ کے ایک عظیم عالم دین علامہ مولانا فیض عمر قادری صاحب انہوں نے ایک بیان کے اندر یہ کلام کیا ہے۔ کلام تو کافی سارا طویل کیا ہے، لیکن اس کلام کے اندر انہوں نے صریح طور پر یہ کلمات استعمال کیا ہے کہ یہ ربائی جو ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمہ اللہ کی نہیں ہے، یہ ایک شیعہ رافضی کی ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات انہوں نے اس کلام پر مزید گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین یہ سراسر غلط ہے۔ تو قبلہ محترم المقام کو ناچیز جواب دینا چاہتا ہے، رہبری کرنا چاہتا ہے۔ آپ ہیں تو ہمارے بزرگ، لیکن تھوڑا سا آپ ہٹ چکے ہیں اہل بیت کی محبت سے، تو یہ ناسبی جو ذہن، ناسبی جو ہوا آپ کے ذہنوں میں جا گزی ہوئی، اس کو برائے مہربانی آپ اس کو نکالیں۔ یہ ناسبی ذہن رکھنے والے اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ اگر یہ ربائی خواجہ معین الہند کی نہ بھی ہو، سادہ کسی مسلمان کی بھی ہو، تو اس کے اندر محبت امام علی مقام کا درس ہے، محبت حسین کا سبق ہے، اس کے اندر کوئی غلو نہیں پایا جاتا۔ ایک بات، دوسری بات کہ یہ ربائی خواجہ صاحب کا جو دیوان ہے اس کا پہلا مصرع یہیں سے شروع ہوتا ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ اور اگلی بات، ہمارے بہت بڑے عالم دین امیر المجاہدین محافظ ناموس رسالت کے پاسدار علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے صدقے سے مولا کریم ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ وہ ہمارے اکابرین میں شمار ہوتے ہیں، ہمارے علماء و مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس کو بالکل صحیح مانا ہے اور اس کو بار بار ممبروں پر بیان بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اکابرین میں سے علامہ مولانا پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی علیہ الرحمہ، انہوں نے بھی اس کلام کو مزید محبت و عقیدت کے ساتھ ممبر رسول پر بیان کیا ہے۔ تیسری بات قبلہ محترم المقام یہ ہے کہ یہی مصرع جس پر آپ اختلاف کر رہے ہیں، یہ مسئلہ جب بریلی کے اندر مولانا مفتی شعیب رضا خان علیہ الرحمہ کے پاس بھیجا گیا اور کہا گیا کہ حضور ہماری رہنمائی کیجیے، کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ غلو ہے، یہ جائز نہیں، تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ بالکل جائز ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت و قباحت نہیں، یہ بالکل جائز ہے، اور یہ احادیث کا ترجمہ ہے۔ یہ بریلی کا ایک فتویٰ اس پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ہمارے جید اکابرین نے سندوں کے ساتھ اس کی سند پر کافی کلام کیا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کہا ہے کہ یہ شیعہ رافضی کا شعر ہے، یہ ان کے اشعار ہیں، یہ خواجہ صاحب کے نہیں، تو میرے محترم المقام یہ دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ خواجہ صاحب کا کلام نہیں۔ رہا مسئلہ اہل سنت کے جید علماء کا، تو ان کے فتاوی بھی موجود ہیں، تقاریر بھی موجود ہیں، اور ان کی تحریرات بھی موجود ہیں کہ یہ اشعار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہیں۔ اور پانچویں بات میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ خواجہ صاحب کا کلام نہ بھی ہو تو یہ سراسر احادیث نبویہ کا ترجمہ ہے۔ شاہ است حسین، شاہ کا مطلب سردار ہے، تو کائنات کے سردار حسین، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو جنت کے مالک ہیں، جو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ حدیث ہے، تو شاہ است حسین
حسین کائنات کا سردار ہے، اس میں کیا شک ہے؟ واقعی سردار ہے، بادشاہ است حسین، وہ کائنات کے حکمران بھی ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ دین است حسین، حسین دین ہے۔ اور آپ نے مولانا مفتی شعیب رضا خان علیہ الرحمہ نے جب یہ فتویٰ دیا تو تنویر الابصار کی عبارت پیش کر کے کہا کہ آپ نے منطق بھی پڑھی ہوگی کہ کسی مقام پر جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، تو جو دین کی خاطر مر مٹ جاتا ہے وہ دین کی ایک نشانی بن جاتا ہے۔ تو خطہ کرب و بلا کے اندر یزید کے کفر اور باطل نظریات کو روند کر اور ان کے پڑکھچے اڑا کر امام علی مقام نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر اپنا مقدس خاندان نفوس قدسیہ کے خون کی ندیاں بہا کر آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ میں نے اپنے نانے کے دین پر پہرے داری کا حق ادا کر دیا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مزید طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، تو خطہ کرب و بلا کے اندر، میدان کربلا کے اندر امام علی مقام نے دین کی خاطر جان قربان کی، تو لہذا وہ دین کی ایک نشانی بن گئے، لہذا جز بول کر کل مراد لیا جا رہا ہے دی است حسین۔ اور آگے جو ہے دین پناہ است حسین، اس میں تو مزید وضاحت ہو گئی کہ آپ دین کے محافظ ہیں۔ آگے مزید وضاحت ہے، سر داد نہ داد دست در دست یزید، کہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا، آپ نے باطل کے ساتھ ملاپ نہیں کیا، آپ نے نانے کے دین کے تحفظ کی خاطر 72 تو قربان کروا دیے، لیکن یزید کے ہاتھوں پر بیعت آپ نے نہیں کی۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین، حقہ کے بنا، اس کے اندر تعویل ہے۔ اور مولانا مفتی صاحب نے فرمایا کہ بنا کی جگہ بقا بولے، حقہ کے بقائے لا الہ است حسین۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ مومن لا الہ صرف کہنے سے نہیں بنتا، اگر کوئی پوری زندگی لا حول ولا قوت پڑھے کہ نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے کوئی مدد، لا حول ولا قوت، یہ کوئی پڑھتا رہے جب تک الا باللہ نہ کہے تو وضاحت نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر یہ فتویٰ بھی مفتی صاحب نے دیا، فرمایا یہاں پر حقہ کے بنائے لا الہ الا اللہ است حسین نہیں ہے، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، تو اس کے اندر یہ تعویل ہوگی کہ حقہ کے بقائے لا الہ است حسین کے کلمے کو بچانے والے بھی مولا حسین ہیں، تو اس کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری بات کہہ کے مزید اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ایک اور محترم المقام کی رہبری کے لیے ایک مزید نقطہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل، آپ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ احادیث نبویہ اہل بیت طہار کی شان و عظمت میں کیوں بیان ہوئی؟ سب سے زیادہ احادیث مبارکہ اہل بیت کے فضائل و مناقب، مقام و مراتب، ان کے درجات، ان کی عظمت و شانوں کے متعلق زیادہ کیوں بیان ہوئی؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے یہ جواب دیا، جانتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل جو غوث پاک میرا کے بھی شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ناسبی ذہن رکھنے والے ملاؤں نے، یعنی خارجیوں نے، اہل بیت طہار کے متعلق بغض رکھنا شروع کیا، کینہ حسد، اور ان کے خلاف بازاری زبانیں کسنا شروع کی، تو اس وقت مصطفیٰ کریم کے جمیع صحابہ کرام نے اپنا منصبی فریضہ سمجھا کہ جو ہم نے دولت اہل بیت کی شانوں کے متعلق بارگاہ رسالہ سے حاصل کی ہے، وہ یہ موقع ہے کہ ہم بیان کر دیں، تاکہ خارجیوں کو، ناسبی ذہن رکھنے والوں کو تا قیامت یہ پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ کے گھرانے کی عظمت اور شان کیا ہے۔ اور جو کچھ بارگاہ رسالہ سے صحابہ نے اہل بیت کی شان کے متعلق سنا تھا، وہ سب کا سب مسودہ بیان کر دیا،